قلنا الجنت ما بناؤها کہ جنت کی تعمیر کس طرح عمل میں آئی؟ تو کہا لبنت من ذهب ولبنت من فضہ کہ ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی. دیکھو وملاتها المسک الاصفر، اور کہا کہ اس کا جو گارا ہے کہاں کہ المسک الاصفر بہت زیادہ خوشبودار، حسباؤها اللؤلؤ والیاقوت، اور اس کی جو کنکریاں ہے لولو اور یاقوت کی شکل میں ہے. وتربتها الزعفران، اور اس کی مٹی جو زعفران کی ہے. من يدخلها ينعم، جو اس میں داخل ہوگا وہ ناز و نعم میں ہوگا. ولا يبعث، کسی تکلیف اور پریشانی سے کبھی دوچار نہیں ہوگا. یخلد، اور ہمیشہ رہے گا. ولا يموت، موت نہیں آئے گی. ولا يبلى ثيابهم، ان کے کپڑے کبھی بوسیدہ نہیں ہوگے. ولا يفنى شبابهم، جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی. احمد، مسند احمد، ترمذی اور دارمی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذهب. حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی ایسا درخت نہ ہے کہ جس کا تنا سونے کا نہ ہو، جنت کے جتنے درخت ہیں ہر درخت سونا. ہمارے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت 100 درجۃ ما بین کل درجتین 100 عام. حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں. 100 درجے 10 منزلہ بلڈنگ، تو ایسے 100 منزل ہیں جنت کے، اور ہر منزل میں کہاں اتنا فاصلہ جیسے ما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے، سمجھے؟ یا یہاں یہ فرمایا کہ ان فی الجنت 100 درجۃ ما بین کل درجتین 100 عام، کہ یہاں اس حدیث میں ہے کہ 100 سال کا فاصلہ، 100 سال میں آدمی کہاں سے کہاں تک چلے جائے گا، تو اتنا فاصلہ 2 درجوں کے درمیان. حدیث میں یوں کہا گیا کہ پوری مخلوق کو اگر کسی جنت کے ایک درجے میں اگر جمع کر دیا جائے سب کے لیے کافی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ وہ پورے کے پورے صرف 100 درجے ایمان والوں کو عطا فرمائیں گے جو جنتی ہوں گے. تو اتنا اونچا مقام. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت 100 درجۃ لو ان العالمین استمعوا فی احداهن لوسعتهم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور فرمایا کہ اگر سارے جہان والوں کو اگر کسی ایک درجے میں جمع کر دیا جائے تو لوسعتهم، سب کے لیے وہ کافی ہو جائے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول زمرۃ يدخلون الجنہ یوم القیامہ، کہا کہ سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ذو وجوہ علی مثل ضوء القمر لیلۃ البدر، کہا کہ ان کے چہروں کی چمک جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے ایسے ان کے چہرے چمکیں گے. والزمرۃ الثانیۃ علی مثل احسن کوكب دری فی السماء، کہا کہ دوسرے نمبر پر جو داخل ہوں گے، جو دوسری جماعت داخل ہوگی، ان کے چہرے کی چمک کہاں کہ آسمان کے جو چمکدار ستارے ہوتے ہیں اس طرح ہوگی. پھر کہا کہ لکل رجل منہم زوجتان، ہر ان میں سے ہر شخص کی یہ خصوصی 2 بیویاں ہوگی. علی کل زوجۃ 70 حلۃ، ہر بیوی کے جسم پر سمجھ رہے ہیں 70 جوڑے ہوں گے، 70 جوڑے. یرا مخ ساقیہ من ورائها، لیکن اس کے بعد بھی کہا کہ ان کی پنڈلیوں کی چمک 70 جوڑے زیب تن کی ہوگی لیکن پھر بھی ظاہر ہوگی. وعن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یؤتی المؤمن فی الجنۃ قوۃ کذا وکذا من الجماع. حضرت انس کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جنت میں اتنے مردوں کی جماع کی طاقت دی جائے گی. قیل یا رسول اللہ او یطیق ذلک، کیا اس کی طاقت رکھے گا؟ قال یؤتی قوۃ 100، 100 آدمیوں کی اس کو طاقت دی جائے گی. وعن سعد بن ابی وقاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان ما یقل ظفر، کہ ایک ناخن سے بھی کم مقدار جو جنت میں ہوگی اگر وہ ظاہر ہو جائے، بدا وہ اگر ظاہر ہو جائے، لتزخرفت له ما بین خوافق السماوات والارض، تو اس کے نتیجے میں کہا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے وہ سب چمک اٹھے، وہ سب کیا ہو جائے؟ مزین ہو جائے. سورہ ولو ان رجل من اهل الجنۃ اطلع فبدا اساوره، اگر جنت کا کوئی آدمی اگر وہ جھانک لے دنیا میں فبدا اساوره، اور اس کے رخسار خد و خال اگر ظاہر ہو جائے، لتمسا نور ضوءه ضوء الشمس، تو کہا کہ اس کی روشنی سے سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی. کما تطمس الشمس ضوء النجوم، جیسے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ستاروں کی روشنی مان پڑ جاتی. ایسے کہا کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو کہا کہ سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے گی. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنۃ جرد مرد کہلا لا یفنا شبابهم ولا یبلا ثيابهم. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ جردن، اجر پر کیا ہے؟ بال نہ ہو، اجرت کہتے، اور مردن امرت کہتے جس کے چہرے پر بال نہ ہو، بغیر داڑھی والے.
دنیا میں داڑھی رکھو تو جنت میں پھر کلین شو رہیں گے. پھر کہا کہ کہلا اکھل کا مونس کہلا سرمگی آنکھیں والے کیسے لا یفنا شبابہم ان کی جوانی میں کوئی کمی نہیں آئے گی, ان کی جوانی والا ابلاسیاب عمر نہ ان کے کپڑے کبھی بوسیدہ ہوں گے. وان معاذ بن جبل ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اهل الجنۃ الجنہ, حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے جنت میں داخل ہوں گے. جردن مردن مکحلین ابناء ثلاثین اور ثلاثین سنتن, کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت والے جنت میں داخل ہوں گے جس میں پر بال نہیں ہوگا, مردن اور چہرے پر بھی بال نہیں ہوں گے, مکحلین سرمگی آنکھیں والے ابناء ثلاثین 30 سال کی عمر کے, اور ثلاثین یا 33 سال کی عمر انسان کی جوانی کا سب سے یعنی کڑیل جوان جب ہوتا ہے 30 سے 33 سال کی عمر, تو اس کیفیت میں ہوگے. وعن اسماء بنت ابی بکر قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا وہ ذکر له سدرۃ المنتہا, اور آپ کے سامنے سدرۃ المنتہا کا تذکرہ ہوا تو کیا کہا یسیر الراکب فی ظل الفنن منها مئۃ سنۃ, ایک سوار اس کے شاخوں کی سائے میں چلے گا کا کتنا مئۃ سنۃ 100 سال, کہ اس کی ٹہنیاں اس کی شاخوں یا اس درخت کے نیچے 100 سال چلے گا. اور یستظل بظل مئۃ راکب, یا پھر یہ کہا کہ ایک درخت کے نیچے 100 سوار کہاں کے سایہ حاصل کریں گے اتنا بڑا. فیہا فراش الذھب, اور کہاں کہ اس میں سونے کی ٹڈیاں ہوگی, یہ جو ان ثمر القلال, اور ان پہ جو کہاں کے پھل ہوگے مٹکوں کی طرح ہوگے, مٹکوں کی طرح اتنے بڑے بڑے. وعن انس قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کوثر قال ذاک نار آتانی اللہ یعنی فی الجنہ, حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوثر کیا ہے, تو کہا کہ وہ نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے جنت میں. اشد بیاضا من اللبن واحلی من العسل, کہاں کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی. فی طیر اعناق وکعناق الجزر, کہاں کہ اس میں پرندے ہوں گے جن کی جو کہاں کے کیسے ہوں گے, ان کی گردنیں جیسے ان کی یہ اونٹنیاں جیسے ہوتی ہے, جزر اونٹ یا اونٹنیاں جیسے ہوتی ہیں اتنے بڑے بڑے ان کے گردنیں ہوگی. قال عمر ان ھذی لنائمۃ, اور یہ تو بڑی ناز و نخرے میں پلی ہوئی بڑے. ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکلت وانعم منھا, جو ان کے کھانے والے ہوں گے ان پرندوں کو کھانے والے وہ اس سے زیادہ نعمتوں میں رہیں گے.